میں پھر اجر جو ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا گیا، اجر مزید آنا شروع کیا، تو بندہ پوچھے گا کہ یہ تو نیکیاں تو ساری آ گئی برائیوں کے حساب سے، وہ منہا ہو گئی برائیوں سے، یہ کہاں سے؟ تو اللہ کہے گا میرے بندے وہ جو فلاں تو نے دکھ اٹھایا تھا یہ اس کا اجر، یہ جو فلاں اذیت تم نے صحیح تھی یہ اس کا اجر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت انسان چاہے گا کہ جو زندگی میں جتنے لمحے میں نے عیش و آرام کے گزارے تھے کاش اس میں بھی مصیبت ہو جاتی آج جب میں تو اس کی رحمت بہت بے مثال ہے، بہت رحمت ہے اور بڑا رحمان ہے۔ اور جہاں بھی بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ تکلیف ہے یہ تو وہ تکلیف بھی اپنے اجر کے حوالے سے دیکھیں تو کل کو اسی کی تو پھر خواہش ہوگی کیا اس سے اور بھی مل جاتی آج بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی رحمت کی وسعتوں کا ادراک عطا کرے جتنا اور ہمیں یہ توفیق دے کہ اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانے میں تاخیر نہ کر دے، وقت نہ گزار دے۔ وآخر دعوانا اب جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں، جب اس سورہ جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے تو آپ یہ سارے بات ذہنیت تازہ کر کے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم پڑھا کر، اور پھر دیکھیے نماز میں لطف کتنا اور کمٹمنٹ سے کریں، ادھر ہی توجہ پوری۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس تکبیر کو کہنے کے بعد اللہ کے سوا کسی اور طرف توجہ حرام ہے۔ اور اگر آپ نے یہ ساری نماز اس طرح سے آپ کے ذہن میں رہے تو آپ کو ایک نیا لطف، ایک نیا جہان ہے لذتوں کا، وہ نصیب ہوگا نماز، اور پھر ایسی ہو جائے گی انشاءاللہ نماز کہ اللہ کے حکم سے آپ کا دل چاہے گا وہاں سکون ملا کرے گا اس پہ جا کے، اور اس سے محرومی جو ہے اس سے محرومی کا شدید احساس بھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ سورہ رحمان میں آتا ہے رب المشرقین والمغرب، پھر سورہ مزمل میں آتا ہے رب المشرقی والمغرب، مغرب، اس میں کیا فرق ہے؟ اور کہیں مشارق مشارق بھی آتا ہے، تو مشرق ہے تو ایک ہے، اور مغرب ہے، مشرقین ہے تو دو ہے، اور مشارق ہے تو جتنے بھی۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کلام اس طرح ہے کہ انسان اس کا مخاطب ہے کہ سمجھے اور انسان اس کو پڑھ سکے اور اس پہ غور کر سکے۔ تو یہ کمال اسی کا ہے کہ اس کا کلام جو لامحدود ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے، اس کو ہمارے لیے یہی شکل دے دی اس نے کہ ہمارے احساسات، ہماری تصورات، ہماری سوچ ان کے مطابق ہے وہ کلام، ہمارے احساسات سے ماورا نہیں، ورنہ ہم تو سمجھ نہ سکتے۔ تو انسان جو ہے بہت سے سیدھے سادے انسان ایسے ہیں کہ جو مشرق کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک ہی کنارہ اس کو مشرق ہے، مجموعی حیثیت سے جو بھی انسان بیٹھا ہے اس کی مشرق۔ اب میرا بیٹا انگلینڈ میں بیٹھا، جو میرے لیے مغرب ہے وہ اس کے لیے مشرق ہے۔ انسان کی ایک کیفیت یہی ہے، میں مغرب کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہوں نماز، اور سوڈان اور مصر والے جو ہیں اور نائجیریا والے وہ بالکل مشرق کی طرف ہوتے ہیں، بیت اللہ ادھر۔ تو مشرقین کے بارے میں مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ مغربین سے مراد یہ ہے کہ مشرق سیدھی اگر سمجھ لیں تو شمال اور جنوب تک، جس کو آپ شمال مشرق اور شمال وہ کہتے ہیں، جنوب مشرق کہتے ہیں، اس کو شامل کیا گیا ہے تو مشرقین کا، اور مغربین کے اس کے ساتھ کور ہو جائے شمال اور جنوب، وہ حصہ جو اس مغرب کے ساتھ ہے جس کو آپ شمال مغرب اور جنوب مغرب کہتے ہیں،
وہ کور ہو جائے. یہ مفسرین نے. اور میں نے جو آپ کو مثال دی کہ اگر ہم اس طرح کی عادت میں بیٹھا ہوں اور میں نماز کے لیے تیاری کر رہا ہوں اور میرے بیٹے کا میرے پاس فون آتا ہے اور میں اگر تصور سمتوں کا کرنا شروع کروں اور ایک بیٹا میرا قطر میں ہے, ٹھیک ہے نا, سمتوں کا میں تصور شروع کر دوں تو مشارق بھی ہیں اور مغارب بھی ہیں. تو یہ ہمارے احساسات کے مطابق ہے. اور قرآن مجید کو جس طرح سے پہلے بیان ہو رہا ہے, جیسی آیتیں آئی ہیں اس کے ساتھ ملا کے سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ ساری کیفیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جہاں ایک ہی مشرق ساری مراد ہے وہاں ایک ہے, اور جہاں دو سمتیں مراد ہیں وہاں دو ہیں, اور جہاں زیادہ مراد ہے وہاں مشارق ہے. تو انسان کے اپنے تصور کے مطابق. اور سمتوں کے حوالے سے آپ ایک بات یاد رکھیں کہ سمتوں میں اورینٹیشن انسان کے اندر سے ہوتی ہے. اگر وہ اورینٹیشن خراب ہو جائے سمتوں کی تو انسان سیدھا کھڑا بھی نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ سب باتیں یوں بتائی گئی کہ جب تم یہ سمجھو کہ ایک ہی ہے تو بھی ٹھیک ہے, اور جب تم سمجھو تو پھر دو نظر آ رہی ہیں, ایک سے زیادہ سمتیں نظر آ رہی ہیں, ایک ہی جس کا نومنکلیچر ایک ہے اور سمتیں بہت سی نظر آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے. یہ بنیادی بات بتائی گئی ہے تاکہ انسان سمتوں کے حوالے سے ڈس اورینٹیشن کا شکار نہ ہو. یہ مجھے معلوم ہے, میری سمجھ میں آتا ہے. آگے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ اس سے بھی بڑی بات کوئی منکشف کر, غور و خوض کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ. سر آپ نے ایک بیماری کی بات کی ہے نا, بخار کی, اس کا میرا ایک ذاتی مشاہدہ تجربہ ہے. اللہ کا جتنا شکر کروں تھوڑا ہے کہ مجھے 15 سال بعد بخار ہوا اور جوڑوں میں درد نہیں ہے, اس کا بڑا ہی شکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو. اب یہ دیکھیے وفی کا نام ہے. ہاں یہ ٹھہرے یہ جو اللہ نے کہا وفی انفسکم افلا تعقلون, کہ ہماری نشانیاں تمہارے اندر بھی ہیں, اور آگے افلا تعقلون, تم سوچتے کیوں نہیں, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. تو یہ ساری اپنے احوال ان پر غور کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اور خوبصورت کام ہے اور مزیدار کام ہے. اپنے بارے میں اپنے حالات پہ غور کرتا رہے انسان, اور اللہ صحیح سمت اور صحیح طریقے سے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو چیزیں منکشف ہوتی ہیں ان کی کوئی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی, اتنی بڑی ہوتی ہے. یہ دو سوال ہیں. جیسے آپ نے یہ فرمایا تکبیر تحریمہ کے بارے میں, تو اس کی خاص انداز بھی ہے, جیسے ہاتھ اٹھانا اسی میں شامل ہے اور الفاظ کا بھی فرق ہے نا. تو یہ اس کے بعد جیسے بعض علماء سے کھڑے ہونے کے بعد یا دوسری رکعت میں پھر وہ کھڑے ہونے کے بعد پھر جو یہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, تو کیا اس کا مطلب وہ پہلے تکبیر تحریمہ جو ہے وہ پھر وہ متاثر ہو, اس سے نہیں وہ ظاہر ہوتی کہ وہ ایک دفعہ ہو گئی. یہ ہے کہ نماز کے حوالے سے جو اعمال ہیں وہ توقیفی کہتے ہیں, انہیں ہم وہ کہاں کہتے ہیں توقیفی, انہیں آپ کو واقف کرایا گیا. اللہ کے رسول نے کیے ان کے مطابق کریں. اس کی حکمت جب سمجھ میں نہیں آتی تو بھی, اور اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے تو اب کریں. اب بعض حضرات محدثین شوافی حنابلہ یہ 2 رکعتوں کے بعد پھر سے تحیات سے اٹھ کے چوتھی رکعت شروع ہوتی ہے, تو وہ اس کی حکمت یہ بتاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی حکمت بالکل نہیں ہے. آپ کے لیے میدان کھلا ہے کہ آپ اس پہ غور کرتے رہیں. آپ کا عمل آپ کے سامنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تمام انسانوں کے سامنے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل نماز تو دکانیں ہیں, اصل دکانیں. یہ عائشہ کی حدیث بھی ہے کہ نماز جب فرض ہوئی تھی تو دکانے فرض ہوئے تھے. پھر وہ تعداد گھٹتی گئی, اللہ نے ان رکعتوں کو پھر ایک دوسرے کے ساتھ کر کے 5 میں شامل کر دیا. تو وہ دوسرے دکانے کا آغاز ہوتا ہے. تشہد سے اب کھڑے ہو جاتے ہیں, تشہد میں بیٹھ کے پھر کیوں کھڑے ہوتے ہیں, بنایا. اسی طرح سے بعض مکاتب فقہ کے لوگ جو ہیں وہ رکوع میں جاتے ہوئے پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور رکوع سے اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہے اس لیے ہم کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ احساس کہ اب میرا کوئی تعلق نہیں ہے باہر, اس احساس کو پکا کرنے ہاتھ اٹھا کے کہ میں نے اپنے آپ کو اپنا تعلق توڑ دیا باقیوں سے, اس کیونکہ انسان کے اندر وسوسے بھی آتے ہیں, بار بار اس کو خیالات بھی اس کے اندر آتے رہتے ہیں. تو اس احساس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے اور اسے پختہ کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے وہ ہمارا
ورنہ تو مطلقاً تکبیر اللہ اکبر جب آپ نے کہہ دیا تو رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر تحریم تو ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ رکوع میں جاتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ رفع دین کرتے ہیں، اللہ اکبر تو سب کہتے ہیں، پھر کیوں؟ تو وہ تکبیر کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس احساس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، بار بار کریں۔ اور نماز کے سارے اعمال مقرر ہیں، رکعتیں مقرر ہیں، رکعتیں بار بار ہیں، سورہ فاتحہ بار بار پڑھتے ہیں۔ تو یہ تکرار پختگی کے لیے، تکرار اپنے دل میں اس بات کو جاگزین کرنے کے لیے، اور تکرار اللہ کے سامنے گواہی اور بندگی کو بار بار پیش کرنے کے لیے۔ یہ لفظ جو ہے لبیک، ٹھیک ہے نا؟ یہ اب گرامر والے سارے فرقے کی بات نہیں، گرامر سب کی ایک ہی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ لبیک کا دو ہے، کا کتابوں کا، تیری کتاب، لبیک کا، لبیک تسنیہ ہے دو دفعہ، سعدیک دو دفعہ، یہ تکرار موجود ہے۔ تکرار کیوں ہے؟ میں بار بار حاضر ہوں۔ لبیک کا مطلب ایک دفعہ کہنا کہ میں حاضر ہوں، اور اس کے بالمقابل لبیک کہنا، اس میں فرق یہ بتاتے ہیں علماء کہ لبیک کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اب جو پکار آئی ہے اس پہ بھی حاضر ہوں، اور ہر دفعہ جب بھی تو پکارے میں حاضر ہوں۔ یہ تکرار اس لیے، اس اظہار، اس عزم کے ارادے کے اظہار کے لیے، یہ گواہی دوبارہ دہرانے کے لیے کہ میں بندہ ہوں، اور جب بھی حکم آئے گا میں حاضر ہوں۔ یہ دو دفعہ ہے۔ تو یہی ہے کہ اعادہ ضروری ہوتا ہے، اس کو جاگزین کرتے ہیں۔ نہیں، ویسے تو میں نے دیکھا ہے جگہ جگہ مسجدوں میں یہ جب حوالے بھی دیے گئے ہیں، چارٹ لگائے ہوئے ہیں، اس میں حدیثوں کے حوالے۔ اگر یہ رفع یدین جو ہے ان موقعوں پر بھی، دوسرے موقعوں پر بھی یہ کرنا یہ واضح ہے، تو پھر یہ جو نہیں اس کو وہ تسلیم کرتے تو اس کا یہ مشکل سوال ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کانسیپٹ آ جائے۔ بات یہ ہے کہ میں مسلم پہ کام کر رہا ہوں، کل میں نے حدیث پڑھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جو جنازے میں شریک ہوتا ہے اور جنازہ پڑھ کے گھر آ جاتا ہے، اس کو ایک